ایسا آزمائش کا دور تھا جس نے پوری دنیا کے اندر ان کی خلت کے تاج کو نمایاں کر دیا کہ اللہ کا خلیل کوئی ایسے نہیں بن جاتا، لوگوں کا امام کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا، انبیاء کا باپ کوئی ایسے نہیں بن جاتا، اس کے لیے میرے رب کے رستے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے میرے خدا کے رستے میں۔ اور پھر اس کا وعدہ دیکھیے کس طرح پورا ہو رہا ہے، جب اللہ نے آزمائشیں لے لی اور ان آزمائشوں سے گزارا تو میرے رب کا وعدہ ہے، اور یہ قرآن ہے، سنیے گا اور اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کیجئے گا۔ رب فرماتا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ اگر طبیعتوں پہ گرا نہ گزرے تو ذرا بولیے کیا بنا رہے ہیں؟ امام۔ بول پڑیے کیا بنا رہے ہیں؟ امام بنا رہے ہیں۔ لفظ سمجھ آ رہی ہے؟ سنا سنا لگتا ہے امام کا لفظ، امام کا لفظ سنا سنا لگتا ہے۔ اور میرے بھائی امام کا ٹائٹل وہ ٹائٹل ہے، امام کا درجہ وہ درجہ ہے جو کسی دنیا کی یونیورسٹی نے یہ لقب نہیں دیا، کسی دنیا دار کا اور تھنکر اور مفکر کا یہ لقب نہیں ہے، یہ خود خالق کائنات کا لقب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل رہا ہے۔ کیا بنا رہے ہیں؟ امام۔ آج لفظ امام کی قدر ہماری نظر میں کیا رہ گئی؟ امام۔ آج ڈاکٹر کا لقب آ جائے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، انجینئر کا لفظ آ جائے دل پھولے نہیں سماتا، آج کوئی اور ڈگری لگ جائے تو ہم بڑے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن جب امام کا لفظ آ جائے تو امام ہی ہے نا۔ یہ ہماری نظروں میں یہ لقب کیوں گر گئے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کو یہ لقب دیا، بولیجئے سبحان اللہ۔ اور پھر یہ امامت نبوت کے ساتھ بھی ہے، امامت خلافت کے ساتھ بھی ہے، امامت مصلی کے ساتھ بھی ہے۔ اور امام کا لفظ خدا کی قسم آج بھی دیکھیے، اس لفظ کی برکت کو اگر دیکھنا ہے تو مسجدوں کے امام دیکھیے، مسجدوں کے ائمہ کرام کی زندگی کو دیکھیے۔ یہ ایک چھوٹی امامت ہے، اس کو امامت صغریٰ کہتے ہیں۔ اس سے بڑی امامت ہے امامت وسطیٰ، جس کو پیری اور روحانیت والی امامت کہتے ہیں۔ اس سے بڑی امامت ہے امامت کبریٰ، جس کو خلافت والی امامت کہتے ہیں۔ میں آپ کو صرف امامت صغریٰ کی مثال دیتا ہوں، نہ ان کا کوئی کنوینس الاؤنس، نہ سال بعد بجٹ، نہ ان کا ہاؤس رینٹ، نہ پینشن، نہ تنخواہوں میں اضافہ، نہ جناب گریجویٹی، ریٹائرمنٹ، لیکن امام مصلی پہ کھڑا ہے، تنخواہ دے رہی ہے کوئی مسجد 15,000، کوئی 10,000، کوئی 20,000، کوئی بڑی امیر مسجد ہے تو 25,000، لیکن کبھی اذان میں ناغہ نہیں، کبھی جماعت میں ناغہ نہیں، کبھی جمعے میں ناغہ نہیں، کبھی فوتگی ہو جائے جنازے پہ احتجاج نہیں، کبھی نکاح آ جائے کسی کی بچی کا احتجاج نہیں، کبھی مسجد میں دین کے معاملے میں احتجاج نہیں کہ آج گلے میں روٹی لٹکا لو سڑکوں پہ نکل آؤ۔ یہ کسی کا کمال نہیں، یہ اس امام کے لفظ کی برکت ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آج سارا کچھ نہیں ہے، صبر ہے، سارا کچھ نہیں ہے۔ آج دیکھیے اور کمپیریزن کر کے دیکھیے، ادھر ایپل، اے فار ایپل اور بی فار بال پڑھنے والا، ادھر الحمد سے والناس کو سینے میں سجانے والا، ادھر پاسٹ انڈیفینٹ اور پریزنٹ انڈیفینٹ پڑھنے والا، ادھر انجینئرنگ کی کتابوں کے اندر ورق گردانی کرنے والا، ادھر ساری رات بیٹھ کے صرف و نحو میں صیغوں کی رد و بدل کو پڑھنے والا، نحو کے علم کو پڑھنے والا، اصول تفسیر کو پڑھنے والا، اصول فقہ کو پڑھنے والا، اصول حدیث کو پڑھنے والا، قال قال رسول اللہ کی صداؤں کو لگانے والا، فقہ کے علوم کو پڑھنے والا، بلاغت کو پڑھنے والا، قرآن کو سینے میں سجانے والا، تفاسیر کا مطالعہ کرنے والا، منبر پہ بیٹھ کے نبی کا دین سنانے والا، مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی نماز پڑھانے والا۔ ادھر دنیا کیا دیتی ہے؟ ادھر عہدہ ملتا ہے، سکیل ملتا ہے، تنخواہ ملتی ہے، لاکھوں روپیہ ملتا ہے، پینشن ملتی ہے، گریجویٹی ملتی ہے، مرنے کے بعد اولاد کو نوکری ملتی ہے،
ادھر کچھ بھی نہیں ہے لیکن سکون سارا ادھر ہے، چہروں کی رونق ادھر ہے، روحوں کی تازگی ادھر ہے، اگر میسر ہے تو روح کو نئی زندگی ادھر ہے۔ یہ کسی کی برکت نہیں ہے، یہ اس خدا کے دین کی برکت ہے جو محمد عربی کو دے کے بھیجا ہے۔ یہ لفظ امام ہے، یہ لفظ امام ہے۔ لیکن خدارا ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اماموں نے اپنی عزت کو کھویا ہے تو خود کھویا ہے۔ آج جتنا یہ لفظ مقدس تھا، کیا ہوا لوگ سلوک نہیں کرتے تو اس کا اجر لوگوں نے تو نہیں دینا، خدا نے دینا ہے۔ جب سے اماموں نے دنیا داروں کی جیب پہ نظر لگائی، اپنی لالچ کو دین سے ترجیح دی، دنیا داروں کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھنے شروع کر دیے، تب سے ائمہ کی عزت، ائمہ کرام کی وہ عظمت، اس کو پاؤں کے تلے رون دیا گیا۔ آج بھی امام اگر خودداری والا ہو، آج بھی امام اگر لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہو، تو خدا کی قسم یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اسی مٹی سے مجاہدین پیدا ہو سکتے ہیں، اسی مٹی سے مفکر پیدا ہو سکتے ہیں، اسی مٹی سے علماء پیدا ہو سکتے ہیں، اسی مٹی سے دوبارہ دین کے احیاء والے پیدا ہو سکتے ہیں، محمد عربی کے دین پر عمل کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہے؟ یہ رشتہ کمزور ہو چکا ہے، یہ امام اور مقتدی کا رشتہ کمزور ہو چکا ہے، یہ امام اور عوام کا رشتہ کمزور ہو چکا ہے۔ عوام اپنے بچوں کو امام بنانا نہیں چاہتی، امام اپنے بچوں کو امام بنانا نہیں چاہتا، امام لوگوں کی رہنمائی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ بات لٹ گئی اس مادی دور کی دولت کے اندر، اس مادی دور کی لہروں کے اندر۔ اگر آج بھی یہ مقام قائم ہو جائے، آج بھی اس عظمت کو امام اپنی کو پہچان لے، لوگ اس لفظ کی عظمت کو پہچان لے، تو خدا کی قسم وہ دور دور نہیں کہ پھر اسی قوم سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے۔ لیکن کیا ہے؟ کچھ کمیاں ادھر سے ہیں، کچھ کمیاں ادھر سے ہیں، اسی لیے یہ قافلہ لٹ رہا ہے، اس لیے یہ قافلہ بکھر رہا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کی سبحان اللہ اور پھر اقبال کہتے ہیں، کوئی کارواں سے ٹوٹا تو کوئی بد گماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا تو کوئی بد گماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ لوگ متنفر ہو گئے، لوگ دور ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں امام مسجد کا لفظ ذہن میں آتے ہی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، تھر تھر کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا زندگی ہے جی ان کی، کیا فیوچر ہے جی ان کا؟ مجھے ایک پروفیسر صاحب کہنے لگے جی ڈگری آ جائے گی شہادت العالمیہ کی تو کیا فیوچر ہے ان کا؟ میں نے کہا شہادت العالمیہ والا کوئی ایک تو دکھا جو فارغ ہو، پورا پاکستان گھوم لے بلکہ پوری دنیا گھوم لے، کوئی ایک دکھا کہ عالم ہو اور فارغ ہو۔ ادھر ہزاروں دکھاتے ہیں، ڈگریاں ہاتھ میں ہیں، روزگار نہیں ہے۔ یہ محمد عربی کی دین کی برکت ہے میرے بھائی۔ اس لیے اس لفظ کو قدر دے، یہ عام نہیں۔ یہ لقب کس کو ملا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ جب آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو دنیا کے لیے مذہبی پیشوا بنانے لگے ہیں، ہم آپ کو دنیا کے لیے امام بنانے لگے ہیں۔ آپ نے فوراً ہی کہہ دیا کہ قال ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں سے، یعنی کہ آپ نے اس منصب کو، اس عظمت کو، اس لقب کو، اس عہدے کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا۔ قال ومن ذریتی، فرمایا یا اللہ میری اولاد چوں، میری اولاد میں سے۔ تو اللہ نے آگے فرما دیا ہمارا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، آپ کی اولاد میں سے جو کفر کرے گا، جو شرک کرے گا، جو ظلم کرے گا، جو فاسق ہوگا،
اس کو ہمارا وعدہ نہیں پہنچے گا، لیکن آپ کی اولاد میں سے جو متقی ہوگا، جو صالح ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ والا بن جائے گا، ہم اس کو بھی دنیا کا امام بنا دیں گے۔